اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج بنیر میں عمران خان صاحب نے خطاب کیا، لیکن میں کوئی اس بارے میں بات نہیں کروں گا کہ انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا۔ میں صرف جو آج فوکس کر رہا ہوں بلکہ آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے جو جسے کہتے ہیں کرائم منسٹر ہیں، وہ اس ٹائم ترکی کے دورے پر تھے۔ ترکی کے دورے پہ بالکل آپ جائیں جیسے مرضی جائیں، لیکن یہ 55 سے 60 افراد کو جو آپ لے کر گئے، اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیں کہ یہ ان لوگوں کی آخر، اور اس میں میاں منشا کس لیے شامل تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو خاتون اول اور طیب اردگان کے ساتھ جو ان کی تصویر شائع ہوئی ہے ڈائننگ ٹیبل پہ، راؤنڈ ڈائننگ ٹیبل ہے، اس کے اوپر سلیمان شہباز کیا کر رہا ہے؟ ایک ایسا شخص کہ جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے، اور جب اس کے وارنٹ بھیجے جاتے ہیں تو جواب وکیل کی طرف سے یہ آتا ہے جو شریف خاندان کا وکیل ہے کہ ان کا پتہ دستیاب نہیں ہے، وہ کدھر رہ رہے ہیں، لندن میں۔ لیکن اب بھی وہ پرائم منسٹر جو ہیں، جو امپورٹڈ کرائم منسٹر ہے، اس کے ساتھ وہ طیب اردگان کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے مقتدر حلقوں اور ہماری معزز عدلیہ جو ہے، ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے، اور اس پہ سوموٹو لینا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں عدالت کو، آج عدالت نے وہ جو از خود نوٹس لیا ہوا ہے کرمنل ریکارڈ کے بارے میں، ای سی ایل کے ناموں کے بارے میں، اور وہ جو نیب کے چیئرمین کے بارے میں، گو کہ کوئی فیصلے نہیں دیے لیکن جو ریمارکس دیے اور وہ دیے اور حکومت کو وارننگز وغیرہ دیں، اس کے اندر یہ بھی شامل ہو سکتا تھا۔ اس کے اندر یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ اٹارنی جنرل آئے بائیں شائیں کر رہا ہے، یعنی کہ انہی کا لے پالک ہے۔ ظاہری بات ہے، اٹارنی جنرل ہوتا ہے ان کا، حکومت کا ہوتا ہے، تو وہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ ادھر ادھر کی باتیں ہانک رہے ہیں۔ تو جو ہماری عدالت عالیہ ہے یا عدالت عظمیٰ ہے، وہ جو ہے فیصلے دینے کے بجائے نصیحتیں کر رہے ہیں۔ نصیحتیں کہا کہ ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ اس طرح نہ کریں، ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے، یہ کریں۔ ایف آئی اے سے ریکارڈ منگایا تو ایف آئی اے والے کہتے ہیں ہم نے سیل کر دیا ہے، اس کے آگے گارڈ کھڑے کر دیے ہیں۔ تو یہ گارڈ ویسے ہی کھڑے کیے ہوں گے کہ جیسے یاد ہوگا آپ کو کہ کسٹم ہاؤس جو تھا کراچی کا، ادھر بھی گارڈ کھڑے کیے تھے، اور منصور الحق صاحب جو پاکستان کے گول کیپر ہاکی کے رہے تو ادھر سے سونا چوری ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ مریم صفدر صاحبہ کیا فرما رہی ہیں مہنگائی کے بارے میں۔ اچھا، سب سے عام بات کہ رات کو مکتا اسماعیل نے ایک پریس کانفرنس کی اور پیٹرول کے اوپر مزید اور ڈیزل کے اوپر 30 روپے کا اضافہ کر دیا، یعنی کہ عمران خان نے جو 4.25 سال حکومت کی، اس کے اندر 50 یا 60 روپے اضافہ ہوا تھا، اور انہوں نے ٹوٹل 1 مہینے 5 دن کے اندر 60 روپے کا اضافہ کر دیا، جس سے مہنگائی کا ایک ہوش شربہ اضافہ جو ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا۔ یہاں پہ میں ہم یہ جو ہیں اپنے ہمارے صحافی ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، فین بھی ہیں، بھٹی صاحب جو تھے وہ بڑا فرماتے تھے کہ مہنگائی ہے، گڈ گورننس کا فقدان ہے، اور مہنگائی کے اوپر تو بھٹی صاحب بہت بولتے تھے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ بھٹی صاحب تو خیر اب بھی بول رہے ہیں، لیکن اب بھٹی صاحب بتائیں کہ وہ مہنگائی زیادہ تھی یا یہ زیادہ ہے؟ آٹا کھانے کے قابل نہیں ہے جو انہوں نے سبسڈائز آٹا دیا ہے۔ گھی یوٹیلیٹی اسٹور سے غائب ہو چکا ہے، حالانکہ اس پہ سبسڈی ختم کر دی گئی، 280 روپے کا 1 کلو میں اضافہ، لیکن گھی یوٹیلیٹی اسٹور پہ غائب ہے، چینی غائب ہے، آٹا غائب ہے۔ اور اس کے بعد یہ دنیا کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کو یہ دکھانا ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر ایک اور اضافہ کر دوں کہ بجلی، یہ جو بجلی کا بحران ہے کوئی بحران نہیں ہے۔ عمران خان انہی آئی پی پیز سے بجلی کو پوری کروا رہا تھا، لیکن اب ہوا کیا ہے؟ یہ کروڑوں روپے، کروڑوں اربوں ڈالر کا گھپلا ہے۔ گھپلا کیسے ہے گا کہ جناب آئی پی پیز چلتے نہیں ہیں، تیل نہیں ہے، جو بھی نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے کروا رہے ہیں۔ اور کیا کہ جناب ڈیزل بچ جائے گا، وہ تیل بچ جائے گا، اور کیونکہ لیکن آئی پی پیز کی جو استاد ہے اس کے مطابق ہم نے تو ان کو پیسے دینے ہیں، یعنی کہ وہ چلیں نہ چلیں، لیکن ان کی جو پر ڈے یونٹ پروڈکشن ہے گی اس کے حساب سے حکومت پاکستان پیسے دے گی، اس لیے اربوں روپے کا پاکستان کے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ہے۔
جو یہ مار رہے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی دیکھ رہا ہے ان چیزوں کو, ابزرو بھی کر رہا ہے, لیکن فیصلے میں بہت فیصلہ نہیں دیا جا رہا, محتاط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کیونکہ اہل شریف ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے. دوسری طرف جو ہمارے نیوٹرلز ہیں, جو نیوٹرل اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان نیوٹرل کی یہ حالت ہو چکی ہے. ویسے تو کیا پھر میں آج اپنی ویڈیو کے اندر وہی تذکرہ ضرور کروں گا کہ کیا نظارہ ہوتا ہوگا جب صبح صبح جا کے ایک کرائم کے اندر ڈوبے ہوئے شخص کو جا کے ایک اعلیٰ عہدیدار سلوٹ کرتا ہو. یہ وہی نیوٹرلز ہیں کہ جب عمران خان کے رجیم چینج کی بھینٹ چڑھایا گیا تو دوسرے دن آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ ڈالر بھی مستحکم ہو رہا ہے اور اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے حکومت چینج ہونے سے. اس کے بعد کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہے, جو اب عوام کو نظر آ رہا ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں تھے اور نہ ہیں, وہ صرف ایک ہی سائڈ پہ کھڑے ہیں. اور کس سائڈ پہ کھڑے ہیں وہ آپ سمجھ جائیں کہ جو لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے, جو لوگ ان کی ہر چیز وہ کرتے تھے, جو لوگ ان کو خلائی مخلوق کہتے تھے, جو لوگ ان کو خفیہ ہاتھ کہتے تھے, جو ان کو غائب اور نہ نظر آنے والے کہتے تھے, آج یہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں. اور یہاں پہ پھر میں ایک بات بتاؤں کہ تواتر کے ساتھ حمزہ یہ شہباز شریف اور یہ زرداری جو تھے اور مولانا جو تھا یہ بات کرتے تھے کہ ملاقات ہوئی ہے, ملاقاتیں ہوئی ہیں, ملاقات جس کی ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے کہتے تھے کہ جو ہوئی ہے جن سے ہوئی ہے پھر وہ لوگ آ کے بتائیں. لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی حقیقت نکل آئی. کبھی شہباز شریف برقع پہن کے جاتا رہا ہے, کبھی زرداری کیا کر کے جاتا رہا ہے, کبھی مولانا کیا کر کے جاتا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حقیقت کچھ نہ کچھ تھی. میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جنہوں نے ڈالر لے کے ریجیوم چینج کا حصہ بنے کہ اگر آپ حکومت کو تو نہیں, اگر آپ عوام کو کہتے ہیں نا, عوام کو کہ بھائی ہم اتنے لاکھ ڈالر کے اندر بک رہے ہیں, اتنے لاکھ ڈالر ہمیں دے دو جمع کر کے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام اگر ایک ایک ڈالر جمع کریں تو 22 کروڑ ڈالر بنتے ہیں. اور 22 کروڑ ڈالر آپ کو امریکہ نے نہیں دیے ہوں گے کسی ایک شخص کو, تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار تھے. ایک ایک ڈالر میں بذات خود اپنی وی لاگ کے اندر میں اپیل کرتا ہے کہ خدا کے لیے ایک ایک ڈالر دے دو, ان لوگوں کا پیٹ نہیں بھر رہا. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک کو کوڑیوں کے مول یہ بیچ دیں, جو انہوں نے بنیاد رکھ دی ہے ملک کو بیچنے کی. کیونکہ شہباز شریف نے جو کہا تھا کہ بیکرز آر ناٹ چوزر, وہ اپنے لیے نہیں, وہ ہمارے لیے کہا تھا, عوام کے لیے کہا تھا کہ یہ جو 22 کروڑ عوام ہے یہ بیکاری ہے اور ان کو اپنا وزیر اعظم چننے کا اختیار نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نکلتا تھا, جس طرح آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, تو جمہوریت کا انتقام یہ لیا گیا کہ پاکستان کو لوٹ کسوٹ کے اور سرے کے اندر اور فلانے کے اندر محل بنا دیا. تو ویورز, بجلی کی حالت یہ ہے, مہنگائی کی حالت علیحدہ ہے, پیٹرول کے اوپر 60 روپے کا اضافہ جو میں کہتا ہوں کہ زندگی کے اندر نہیں ہوا. 60 روپے تو لیٹر ہونا چاہیے تھا بقول ان لوگوں کے. یہ لوگ کہتے تھے ہم 80 84 85 کے اوپر لے آئیں گے, لیکن آج یہ لوگ جو ہیں 210 کے اوپر پیٹرول رہ گئے. لیکن وہ جو نیوٹرلز ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے, کیونکہ ان کی جیب سے کون سا پیٹرول لگتا ہے. آج لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے فیصلہ دیا کہ جناب ججز کو پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, فلانی کانفرنسوں میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو مہینے کے بعد ہوتی ہے, آپ ویڈیو لنک پہ خطاب کر لیا کریں. پورے پاکستان کو یہ فیسلٹیز دے دیں کہ دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر کے اندر بیٹھ کے ویڈیو لنک پہ دفتر کا کام چلا لیا کریں. بچوں کو بھی یہ فیسلٹیز دے دیں کہ اسکول آنے کی ضرورت نہیں ہے, ویڈیو لنک کے اوپر اسکول کی کلاس اٹینڈ کر لیا. کیسے یہ بحث قسم کے لوگ ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں ججز کو پیٹرول کی برات کتنی ملتی ہے, ہر ایک کو ملتی ہے. جتنا بھی 17 گریڈ سے اوپر کا بیٹھا ہوا ہے اس کو پیٹرول کا ان کا خرچہ نہیں ہے. مفت کا گورنمنٹ سے پیٹرول لیتے ہیں, ان کے کوٹے ہیں. کیا انہوں نے اپنا کوٹا کم کیا؟ کیا ان کے ججز کے کوٹے کم ہو سکتے ہیں؟ کیا جرنیلز کے کوٹے کم ہو سکتے ہیں؟ کیا کسی اور کے بیوروکریٹس کے کوٹے کم ہو سکتے ہیں؟ نہیں, وہ وہی استعمال کریں گے. ایم این اے اور ایم پی اے, میں نے یاد ہوگا اپنے ایک وی لاگ کے اندر ذکر کیا تھا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو پیٹرول کتنا ملتا ہے. اگر یہ پیٹرول ہی ان کا انڈو کر دیا جائے, ان سے یہ فیسلٹیز واپس لے لی جائے, تو پاکستان کے اندر لاکھوں ڈالر پر ڈے پیٹرول بچے گا, لاکھوں ڈالر پر ڈے کا پیٹرول بچے گا. لیکن جو چور و چکے آ کے بیٹھ گئے وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے. خبر دیتا چلوں, دوسرے لانگ مارچ کی ڈیٹ ان قریب آنے والی ہے اور عوام کو میں یہی کہوں گا کہ تیار ہو جائیں. اگر ان چوروں سے اچکوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو تیار ہو جائیں. اس لیے
کہ اب جو ہے انف از انف ہو چکا ہے۔ دوسری بات، عمران خان کو ہر طریقے سے پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی غداری کے مقدمہ، کبھی یہ وہ۔ جب انقلاب آئے گا اور جب انقلاب لے کر آئے گا، پھر یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ خیبر پختونخوا کے ان غیور پٹھانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جو پہلے بھی عمران خان کو ڈی چوک تک انہوں نے پہنچا دیا تھا اور اس دفعہ پھر پہنچا دیا۔ اور حکمران یہ سن لیں کہ جو شخص اس ایریے سے آتا ہے، خیبر پختونخوا کی طرف سے آیا، وہ پھر حکومت کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔